یہ بتائیے کہ آپ میں سے اسے ایک ہفتے کے دوران کسی نے اس کتاب کو پڑھا، کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کی، خاص طور پر کیا آپ نے وہ حکایت پڑھی جس میں سیمرغ جو ہے اس کی پہلی دفعہ اس کے پر کے گرنے کا ذکر آتا ہے اور چین کے اندر؟ آپ میں سے کسی نے پڑھی؟ اتفاق ہوا وہ دیکھنے کا؟ وہ حکایت اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا۔ خوبصورت ترین حکایات میں سے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا آپ کے ساتھ کہ میں چاہ رہا ہوں تو آپ خود سے ذرا تھوڑا سا اس کتاب کے ساتھ براہ راست بھی آپ ایک انٹریکشن شروع، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چونکہ اس کے اوپر پہلے بات کر چکا ہوں اور اس پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو میں دوبارہ نہیں چاہ رہا کہ مطلب وہ بات کی جائے جو پہلے ہو چکی ہے، کوئی اور بات کی جائے۔ اس کتاب میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جو اس کا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بات کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس بات سے متعلقہ کوئی حکایت بیان کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ایک کہانی ہے، بڑی کہانی، جس میں پرندے ایک سفر پہ نکل رہے ہیں اور وہ آخرکار ایک سفر کے انجام تک پہنچتے ہیں۔ یہ تو میں کہانی ہے، لیکن ہر کہانی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کہانی، اور پھر مطلب اس بڑی کہانی کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی کہانی ہیں۔ ایک جگہ پہ آ کے جب پرندے اپنا سفر، اپنا تعارف کروا چکے، تو انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ پہلے تو انہوں نے ایک دم سے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم اس سفر پہ چلنے جا رہے ہیں تو ہمیں لے چلو، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات، کچھ وسوسے آنا شروع ہوئے کہ وہ کون ہے جس کی طرف جا رہے ہیں اور کیوں جانا ضروری ہے؟ تم جو کہ ہدہد ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ہمیں اس سفر میں رہنمائی کرو گے، تم کون ہو اور کیسے لے کر جاؤ گے؟ اور پھر ہر ایک کے اپنے اپنے کنسرنس۔ وہ اپنے سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کے بعد بلکہ اگر آپ چاہیں تو ہم سوالات سے ہی شروع کر سکتے ہیں کہ سوالات اس لیے اہم ہے کہ سیر و سلوک کے رستے میں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی سالک کو، ان کا اس میں چونکہ ذکر ہے۔ اچھا، تو اب سب کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں تیزی سے ان سوالات سے نکل جاؤں، تیزی سے، اور پھر اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعد از آن مرغان نے دیگر سر به سر عذرها گفتند مشتی بی خبر، اور پھر پرندوں نے اپنے عذر بیان کرنے شروع کیے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر یکی از جہل عذری نیز گفت، اور یہ سارے کے سارے جو عذر ہیں یہ جہل کی وجہ سے تھے، ان کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھے۔ گرنہ گفت از صدر کس دہلیز گفت، یہ ان کے بہانے دل سے نہیں تھے بلکہ منہ سے تھے، یعنی اصل وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، تو اب وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سفر میں نہیں پڑا جائے تو بہتر ہے۔ گر بگویم عذر ہر یک با تو باز دار معذورم کہ می گردد دراز، کہتے میں اتنے زیادہ ان لوگوں نے عذر بیان کرنے شروع کیے کہ میں سب بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے تو تم یہ سفر واقعی کر نہیں سکتے ہو، تمہیں ایک بڑا ظرف بھی چاہیے، تمہیں حوصلہ بھی چاہیے، اور ایک عزم اور ہمت چاہیے اس سفر پہ جانے کے لیے۔ اس کو جو ان کے وہ ایکسکیوزز ہیں، میں اس سے نکلتا ہوں اور میں جاتا ہوں کہ جو ان سب کو ایک ہی دفعہ ہدہد کی طرف سے جواب دیا گیا، سیدھا اس کے اوپر جاتے ہیں، وہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ جواب ہدہد اب ایک جواب دیتا ہے جس کے جواب کے تحت جو ہے وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہیں۔ پادشاہی بود بس صاحب جمال در جہان بھی حسن، در جہان حسن بھی مثل و مثال۔ ایک بادشاہ تھا صاحب جمال، بہت ہی خوبصورت۔ اچھا، بادشاہ کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا تعلق طاقت اور اقتدار کے ساتھ ہے۔ اقتدار اور طاقت کے ساتھ جو چیز فوری طور پہ ہاتھ سے جاتی ہے، چونکہ یہ اس کا تعلق جلال سے ہے،
تو جو چیز کھونے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ جمال اور جمالیات ہوتا ہے، کہ جیسے ہی آپ کے پاس طاقت آتی ہے تو آپ زندگی کو اس کے جو خوبصورت پہلو ہیں اس سے لطف اندوز ہونا اس سے دور ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ ایک ایسی تو دیکھیں آپ اسی بات کی وضاحت کرتے کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا لیکن خوبصورت بادشاہ تھا، یعنی جلال کے ساتھ ساتھ اس میں جمال بھی تھا، در جہاں نے حسن بھی مثلو مثال۔ اب یہ حسن کی دنیا میں نہ اس کی کوئی مثال تھی نہ اس جیسا کوئی تھا۔ اگر میں اس کا ترجمہ کروں قرآن کے نقطۂ نظر سے تو لیس کمثلہ شیء، جس کی کوئی مثال نہیں۔ ملک عالم مصحف اسرار، در نیکوئی آیت ہی دیدار۔ اس کا چہرہ پوری دنیا کے رازوں کا ایک مجموعہ اور ایک کتاب ہے۔ چہرے کو کتاب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ تشبیہ دینا شاعری میں بہت ایک پرانی روایت ہے، اور بہت سارے لوگوں نے چہرے کو کتاب کے ساتھ ساتھ ایک مقدس صحیفے سے بھی تشبیہ دی کہ محبوب کا چہرہ ایک مقدس صحیفہ ہے جس سے ہر لحظہ ایک نئی آیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو خوبصورتی میں اس کے چہرے سے آیات جیسے نازل ہو رہی۔ مینا دانم هیچ کس آن زهره یافت که کوتواند از جمالش بهره۔ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو کسی کو نہیں جانتا، شاعری کو ایسا آدمی جس کی یہ ہمت ہو کہ اس کے حسن کی تاب لا سکے، حضرت موسیٰ کی طرح۔ ویسے ایڈ کر جیسے حضرت موسیٰ اس کے دیدار کے لیے جب کوہ طور پر پہنچے تو وہ اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے۔ مینا دانم ہیچ کس آن زہر، میں نہیں جانتا کسی ایسے آدمی کو بھی جس میں یہ جرت ہو، جس میں یہ ہمت ہو کہ اس کے حسن کی تاب لا سکے۔ کوتواند از جمالش بہرہ یافت، یا یہ کہ وہ اس کے جمال سے بہرہور ہو سکے۔ روی عالم پرشد از غوغای، پوری دنیا کا جو پوری دنیا ہے اس کے چہرے کے حسن کی وجہ سے جو شور مچا، اس سے پوری کی پوری دنیا میں ایک غوغا بپا ہو گیا۔ ان ہمیں حسن، حافظ نے جیسے کہا تھا یہ فروغ رخ صافی اس کے درجہ مفتاد، اتنی زیادہ خوبصورتی جو پوری کی پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے، یہ ساقی کے چہرے کی ایک جھلک ہے جو کہ جام کے اندر گری ہے۔ جام دنیا ہے، یہ کائنات ہے جو کہ خدا کے حسن کا ظرف ہے، جس کے اندر اس کے حسن کا پرتو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ کون سا حسن ہے اس کے چہرے کی ایک جھلک کا۔ اس کائنات کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ساقی کے چہرے کی ایک جھلک ہے جس سے اتنے سارے رنگ پھوٹ۔ ایک جھلک ہے جو کہ شراب کے پیالے میں گری ہے، شراب کے پیالے میں ایک پیالہ ہے جس کے اندر شراب ہے اور شراب کے اندر وہ ظاہر ہے۔ تصوف میں شراب معرفت کو کہا گیا، ساقی خدا کو کہا گیا، پیالہ دل کو کہا گیا، عارف کا دل، اور اس کے اندر جو شراب ہے وہ اس کی معرفت ہے، اور اس کے اندر جو دل کے اندر تجلی ہے خدا کے نور کی، یہ ہے فروغ رخ ساقی، ساقی کے چہرے کی جھلک۔ روی عالم پرشد از غوغای و خلق را از حد بشد سودای۔ دنیا کا عالم کا جو پورا کا پورا یہ عالم ہے اس کے چہرے کی وجہ سے اس میں غوغا مچ گیا، اور لوگ اس کی دیوانگی، اس کے عشق میں پاگل ہو گئے۔ گہ شب دیزی برون راندی بکو، برقعی گلگون فرو ہشتی۔ بادشاہ کیا کرتا جب اس نے باہر، چونکہ اس کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ کوئی اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا،
تو کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے گھوڑے کے اوپر باہر نکلتا اور ایسی حالت میں باہر نکلتا کہ اپنے چہرے کے اوپر ایک پردہ رکھتا، اپنے چہرے کے اوپر رات کی تاریکی میں پردہ کر کے بادشاہ شہر کو نکلتا. Herkek suyan borgenegao serpobri dendش از تن بھی گنا. جو کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا اس کا سر کاٹ دیتے. اگر کوئی اسے دیکھنے کی کوشش کرتا دیکھتا اس کے چہرے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا. اگر آپ نے وہ حدیث قدسی آپ کے ذہن میں ہو کس میں آپ کسی جس میں کہا ہے کہ من طلبنی وجدنی، جس نے میری طلب کی اس نے مجھے پایا اور جس نے پایا اس سے میں نے عشق کیا اور جس نے میں نے عشق کیا اس کو میں نے. اسی طرح چلتی ہے وہ حدیث جس سے میں نے عشق کیا اس کو میں نے قتل کر دیا اور جس کو میں نے قتل کیا اس کا جو دیت ہے وہ بھی میرے اوپر ہے اور اس کی دیت جو ہے میں خود ہوں. تو جو کوئی بھی اس کو دیکھے اس کا سر قلم کر دیا جائے جیسے حلاج کا. Herkek suyan borgenegao serpobri dendش از آن تن بھی گنا. بغیر کسی گناہ کے سرها بریدے بھی نہیں بھی جرم بھی جنایت. حافظ نے جیسے کہا تھا کہ اس کی گلی میں مت جانا کہ محبوب کے کوچے میں تم سروں کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھو گے اور بغیر کسی گناہ کے. Herkek suyan borgenegao serپریدندش از آن تن بی گناه وان که نام او براندی بر زفان قد کردندی زفانش. اور جو کوئی اس کا نام لیتا اس کا ذکر کرتا اس کی زبان کاٹ دی جاتی. یہاں پہ ایک بڑا کمپلیکس پورا سلسلہ ہے امیجز کا اور میٹافرز کا اور سمبلز کا. حجاب، چہرہ، رات، یہ سارے سمبل. حجاب، چہرہ، رات، زبان اور گلے کاٹنا. بر کسی اندیشه کردی زن وصال عقل و جان برباد دادی زن بحال. اور اگر کوئی یہ سوچتا کہ میں اس کا وصل پا بادشاہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اس کی عقل اور اس کی زندگی دونوں ہی برباد. یعنی اسے پاگل کر دیا جاتا اور اس کی جان ایسے خواہ مخواہ میں ہی ضائع. روز بودی کز غم عشقش هزار می بمردند اینت عشق و اینت کار. اینت عشق و اینت کار. روز بودی کز غم عشقش هزار. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کے عشق کے غم میں مبتلا ہو کر ہزاروں مر جاتے. یہ اس کا عشق اور یہ اس کے عشق کا نتیجہ. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے پرندے جو ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اتنے مشکل سفر میں کیوں جائیں، اور اب ہدہد انہیں بتا رہا ہے کہ یہ سفر ہے تو بڑا مشکل. فی الحال اس حد تک اس حصے تک جو بات ہو رہی ہے وہ اس سفر کی مشکلات کی ہو رہی ہے. بتا رہے ہیں کہ صاحب جمال بادشاہ کے دیدار کے لیے کچھ لوگ نکلے تھے. چونکہ یہ لوگ بھی ایک بادشاہ کو ملنے چلے ہیں، یہ سارے پرندے بھی سیمرغ کی تلاش میں ہیں. تو کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، وہ کچھ اس طرح کے معاملات تھے. گر کسی دیدی جمال شاشکار جان بدادی وہ بمردی زار زار. اگر کوئی اس کا جمال دیکھ لیتا ہے اس تاریکی میں، اس پردے میں، اس کے چہرے کی ایک جھلک کہیں سے آ جاتی تو وہ ویسے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا. اگر کوئی کوشش کرتا اس کی چہرے کی طرف دیکھنے کی تو اس کا تو ویسے سر قلم کر دیا جاتا. اگر زبانوں پہ اس کا کوئی نام لینے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی. اور اگر کسی کی نظر ان ساری چیزوں کے باوجود پڑ گئی
تو وہ خود ہی مر جاتا تھا، اسے کوئی اور نہ مارے وہ خود ہی مر جاتا. مردن از عشق رخ آن دل نواز بہتر از صد زندگانی دراز. لیکن پھر ساتھی کہتے ہیں کہ اس محبوب کے چہرے کے اوپر مرنا سینکڑوں ہزاروں لمبی زندگیوں سے زیادہ بہتر ہے. مردن از عشق رخ آن دل نواز، اس کے عشق میں مر جانا ایسی زندگیوں سے، سینکڑوں زندگیوں سے. نہ کثیرا صبر بودی زودمی، نہ کثیرا تھا بودی ہمیں. نہ تو کوئی اس کے عشق میں صبر اپنا سکتا تھا، صبر ہوتا نہیں تھا. صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب تکلیف میں ہو، جب جدائی میں ہو، جب فراق میں. صبر اس وقت کیا جائے، وہ ہوتا نہیں تھا. لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ اس کی تاب بھی جب وہ میسر اور مہیا ہو تو اس وقت اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتے، یا بے قراری اور بے صبری میں جان کو دے بیٹھے ہیں اس کے عشق میں مبتلا ہو کے، یا اس کے وصل اور اس کی قربت میں اس کی حسن کی شدت کی وجہ سے اپنی جانیں دو بیٹھے. ان دونوں حالتوں میں موت ہے، فراق بھی اور وصال بھی. ایک شدت تکلیف سے اور ایک اپنی ناتوانی سے. اسی لیے میں تھوڑا سا وہ موضوع سے نہیں، لیکن تھوڑا سا میں ٹیکس سے باہر جا رہا ہوں. خدا کی ذات کا جو وصل ہے اس کا بہت سارا جو مطلب اکثریت کو یہ نصیب ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے. صرف بس ہلکا سا اشارہ ہی یہاں پر کافی ہے، باقی تفصیلات اس کی ایک اور بحث یہاں سے کافی ساری سوالات کی گنجائش یہاں پہ موجود ہے، تو میں اس سے نکلنے کی کوشش. گر کسی دیدی جمال شاشکار جان بدادی و بمردی زار زار، مردن از عشق رخ آن دل نواز بہتر از صد زندگانی دراز. نہ کسی را صبر بودی زود دمی، نہ تو صبر ہوتا تھا اس کی جدائی میں، نہ کسی را تاب بودی ہمیں، اور نہیں کسی میں برداشت تھی کہ اس کے حسن کی تاب لا سکے. خلق می بودن دائم زین طلب، صبر نہ با او بی او ای عجب. مخلوق کا یہی حال تھا، لوگوں کا یہی حال تھا. نہ تو صبر ہوتا تھا جدائی میں، نہ ہی وصال برداشت ہوتا تھا. گر کسی را تاب بودی یک زمان، شاہ روی خویش بنمودی ہے. اگر کسی کی کوئی تاب ہوتی برداشت کرنے کی تو اس کے لیے وہ اپنا چہرہ دکھا بھی دیتا. جیسے موسیٰ کو تیار کیا پہلے اور پھر ذرا دکھا بھی دیا، لیکن اس کے لیے پہلے وہ کیپیسٹی ہونا ضروری ہے کہ اس کو برداشت کیا جا سکے. لیک چن کا ستاب دیدے وہ نداشت، لیکن چونکہ کسی کے پاس اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کو دیکھ سکے. لذتی جز در شنید او نداشت، سوائے اس کی آواز سننے کے اور کوئی لذت نصیب نہیں ہوتی تھی اس کی اس عشق میں. بصارت اور سماعت دو ہماری حصے ہیں، ہماری معلومات کا ذریعہ بھی ہیں، ہماری زندگی میں ان کی بہت بنیادی اہمیت ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عالم سماعت عالم بصارت سے کئی گنا بڑا ہے. عالم بصارت جو ہے اس کی لمٹس بہت زیادہ ہے، آپ ایک محدود حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن سننے کا عالم کافی بڑا ہے. اسی لیے خدا کا پیغام جب اس کے انبیاء کی طرف آتا ہے تو وہ وحی کی صورت میں آتا ہے. وہ پیغام وہ سنتے ہیں. البتہ یہ ایک اور یہاں سے بحث کھل سکتی ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور وحی کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے، اور کیا وہ صرف سننا ہوتا ہے یا سننے کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. اس بحث سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نکل کے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالم سماعت عالم بصارت سے کئی گنا بڑا ہے.
اور اس سے زیادہ سیٹل. تو کہتے ہیں اس کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن سن لیتے تھے کبھی کبھی اس کی آواز سن لیتے تھے. اور یہ آواز کہاں سنائی دیتی؟ دل کے اندر. اور کبھی کبھی جبرائیل کے ساتھ. اور جیسے کہ وہاں پہ کوہ طور میں کہا گیا کہ انی انا اللہ، میں ہوں، آواز آئی نا. ہاں سنا جا سکتا ہے. اچھا سننے کی جو دنیا ہے وہ مسٹیریس بھی ہے، اس میں مسٹری زیادہ ہے دیکھنے کی دنیا کی نسبت. آواز، اگر آپ صرف آواز سن رہے ہو تو اس کا جو آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے وہ بہت مختلف ہے. گر کثیرہ تاب بودی یک زمان، شاہ روی خیش بن مودی زمان. یک چون کس تاب دیده او نداشت، لیکن آنکھوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو دیکھا جا سکتا. لذتی جز در شنید او نداشت. تو سننے کے علاوہ اور کوئی لذت نصیب نہیں ہوتی. سننے سے میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. آپ سب کے ذہن میں ہے کہ مولانا کی جو مثنوی ہے اس کا پہلا لفظ سننا ہے. بشنو از نہیں چن حکایت بھی بنا، سنو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنو، اس کا مطلب ہے کوئی آواز آ رہی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، جس کی طرف ٹیون ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ آواز ہمارے کانوں میں پڑنی شروع ہو جائے. تو دیکھنا تو ایک اور طرح کا معاملہ ہے. اور یہ دیکھنا بھی کیسا دیکھنا؟ آنکھوں سے دیکھنا. اور یہاں پہ ایک کلامی بحث موجود ہے نا خدا کے رویت خداوند کے بارے میں. اسلامی علوم میں، اسلامی تاریخ میں ایسے فرقے موجود ہیں جو اس بات پہ قائل ہیں کہ خداوند کا دیدار ممکن ہے اور آخرت میں اس کا دیدار ہو. اس خدا کی جسمانیت پہ قائل، خدا کا ایک جسم ہے. اور جیسے کہ قرآن کی بعض آیات بتاتی ہیں کہ ید اللہ کا لفظ جیسے استعمال ہوا، جیسے کہ عین اللہ کا لفظ استعمال ہوا، جیسے کہ یہ جو عرش کے اوپر تشریف فرما ہے. تو اس کے اوپر پورا ایک ہمارا کلامی نظام کھڑا ہوا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کا دیدار ممکن ہے اور آخرت میں وہ اپنا دیدار کروائے گا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا. لیکن اس کے برعکس ایک کلامی اسلامی ہمارے جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے اس میں وہ بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہ آخرت میں، نہ جو، اور خدا کی جسمانیت کے قائل ہی نہیں ہے. ان کے اپنے دلائل. اور وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جسمانیت کا مطلب ٹائم اور اسپیس کے ساتھ جڑا ہونا ہے. ٹائم اور اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جسم ہے تو اس کی کوئی ڈائمینشنس ہیں. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو خدا کی محدود ہونے پہ، بے شک کتنا ہی بڑا جسم کیوں نہ ہو، محدود ہونے پہ دلالت کرتی ہیں. اور محدود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ خدا بعض جگہوں پہ ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں، جبکہ وہ ظاہر بھی اور باطن بھی ہے اور ہر جگہ پہ ہے. ان کا ایک. لیکن سماعت کے بارے میں کہ یہ آواز اس کی سنائی دے گی، اس کے بارے میں متکلمین نے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی اور اس کا انکار شاید اس طرح سے نہیں. لیک جو اچھا، اب کہانی تو بادشاہ کی بیان ہوئی ہے. ایک بادشاہ جو بہت خوبصورت ہے، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی خوبصورتی کا چرچا دنیا بھر میں ہے. جب کبھی وہ نکلتا ہے تو نکلتا بھی کیسے ہے؟ وہ رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، منہ کے اوپر پردہ ڈال کے اور ایک تیز گھوڑے کے اوپر سوار. اس حالت میں بھی اگر کوئی اسے دیکھ لے اسے مار دیا جاتا. اگر کوئی اس کا نام لے اس کی زبان کاٹ دی جاتی. ہاں آواز اس کی کبھی کبھی سنائی دی، اور جو اسے دیکھ لے کوئی جھلک، وہ ویسے مر جاتے. نہ اس سے صبر کر سکتے ہیں، نہ اس کو تاب، اس کے حسن کی تاب لا سکتے. آئینے فرمودحالی پادشاہ کھندران آئینے تمام کیا کرتے. اب لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن خواہش بہت تھی، درد بہت تھا لوگوں. تو اس نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا اچھا مجھے نہیں، ایک آئینے کا حکم دیا کہ ایک آئینہ لایا جائے، جس کسی نے دیکھنا اس آئینے میں جا کے. اب آپ کو معلوم ہے کہ آئینہ میں تصوف میں بہت اہم سمبل ہے.
اس کائنات کو بھی آئینہ کہا گیا کہ جس میں اس کی تجلی، خدا کی تجلی اس میں وہ متجلی ہوا ہے۔ انسان کے قلب کو بھی خدا کا آئینہ کہا گیا ہے جس کے اندر اس کی تجلی ہے۔ تو یہ کائنات بھی جو کہ میکرو کاسم سے آپ کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری آئینہ ہے، اور اس کے حسن کی جھلک اس میں پڑ رہی ہے۔ اور جو مائکرو کاسم ہے یعنی انسان ہے، یہ بھی وہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صوفی لٹریچر میں اس کائنات کو انسان الاکبر کہا گیا کہ ایک بڑا انسان، اور انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے، ایک چھوٹا جہان۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ سب کچھ، سب کا سب اس انسان کے اندر ہے، اور جو کچھ انسان کے اندر ہے وہ سارا کا سارا اس کائنات کے اندر ہے۔ اسینچلی دونوں ایک ہے، ایک مائکرو لیول پہ ہے، ایک میکرو لیول پہ۔ کہا کہ ایک آئینہ لایا جائے اور اس کے اندر لوگ مجھے دیکھ لیا کریں۔ روی را از آئینے میتافتی، ہر کسی از رویش نشانی یافتی۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا چہرہ اس آئینے کے سامنے دکھاتا ہے، اور ہر کوئی اس میں سے ایک اپنا عکس دیکھتا، الگ طرح کا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ آئینے کے اندر جب دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ آئینے کے اندر آپ کچھ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ اب اس آئینے میں جو دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ وہی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئینہ جو ہے کسی ایسے زاویے سے رکھا جائے جہاں پہ وہ آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں بلکہ کسی اور چیز کو بھی دیکھیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلا معنی ابھی میرے ذہن میں آیا کہ جب آپ آئینے میں کسی چیز کو دیکھنے جاتے ہیں تو اصل میں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ گر کسی را تاب بودی یک زمان، شاه روی خویش بنمودی عیان. لیک چون کس تاب دیده او نداشت، لذتی جز در شنیده او نداشت. چون نیامد هیچ خلقی مرد او، جمله میمردند دل پر درد او. آینه فرمود حالی پادشاه را تو، گر تو میداری جمال یار دوست، دل بدان کآینه دیدار اوست. بالکل ٹھیک۔ کہتے ہیں اگر تم بھی اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی طرف دیکھو، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کا دیدار ہوتا ہے۔ دل بے دستار ہو جمال ہو، دل کو حاصل کرو، اس دل کو پاؤ، اپنے من میں ڈوب جاؤ اور یہاں سے اس کے دیدار کو دیکھو۔ آئینے کن جان جلال ہو، اور اس آئینے میں اس کا جلال اور جمال۔ پادشاہ توس پر قصر جلال، قصر روشن زافتاب آنجمال۔ تمہارا جو بادشاہ ہے وہ ایک ایسے قصر میں بیٹھا ہے، وہ ایک ایسے محل میں بیٹھا ہے جو کہ جلال اور جبروت کا قصر ہے، لیکن وہ کس چیز سے روشن ہے؟ اسی کے جمال سے۔ اس جلال کے اندر ہی ایک جمال ہے، وہ اپنے جمال سے ہی روشن بھی۔ گویا امیج یہ بن رہا ہے شعر کا کہ بادشاہ ایک انتہائی خوبصورت روب اور دبدبے والی شخصیت کے ساتھ، جلال کے ساتھ، ایک بہت ہی بڑے محل میں براجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا قصر، یہ محل روشن کس چیز سے ہے؟ اس کے اپنے نور سے۔ پادشاہ خیش را در دل ببین، اپنے بادشاہ کو اپنے دل میں، ہوش را در ذرے حاصل ببین۔ اور یہ والا لائن میرے لیے کلیئر نہیں ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔
میں ایک نقطہ یہاں پہ جو بیان کرنا شاید بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں دل کی طرف توجہ کرنا بہت اہم ہے. جتنے مراقبے کیے جاتے ہیں اس میں توجہ دل کی طرف ہوگی کہ دل میرا محور ہے. کئی مراقبوں اگر آپ اس پروسیس سے گزرے تو، یا ذکر جب کیا جاتا ہے تو جو ضرب لگائی جاتی ہے ذکر جلی میں، وہ بھی دل کے اوپر لگائی جاتی ہے. تو اسی کو مرکز اور محور قرار دیا گیا ہے. حتیٰ کہ صوفیہ کے لٹریچر میں کہا گیا ہے کہ جس کعبے کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ جس کا طواف کیا جاتا ہے، وہ کعبہ اس دل کے اندر ایک نقطہ ہے سیاہ رنگ کا. اتفاق سے جو طب قدیم ہے، پرانی طب، اس میں وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر، تمام دلوں کے اندر ایک سیاہ رنگ کا ایک دھبہ موجود ہے، اور یہ جو ہے اصل میں ہماری سورس آف لائف یہی، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. جیسے انسان مرتا ہے تو وہ دھبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم زندہ ہیں. صوفیہ نے اس کو اس سمبل میں لیا کہ وہ دل کے اندر جو سیاہ رنگ کا دھبہ ہے وہی وہ کعبہ ہے جس کا طواف کرنا ہے. سورس آف لائف وہی ہے، یعنی جہاں سے حیات ابدی اور ازلی، جہاں سے جو حی و قیوم ہے وہی ہے، اور وہ تمہارے دل کے اندر ہے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے. ٹائم کیا ہو گیا جناب؟ 5 منٹ ہے. میں یہاں پہ تھوڑی سی بریک لینا چاہتا ہوں. چاہ رہا ہوں کہ 5 منٹس میں اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کی بات سے دوست ہوں. آپ اس سے کوئی بات کرنا چاہیں گا؟ مجھے امید ہے کہ میری آواز تو آپ آ رہی ہے نا سب تک؟ میں جی جواد صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. مجھے ایک سوال پوچھنے کہ یہ نا میں نے ایک اور جگہ بھی پڑھا تھا، جیسے ابھی آپ نے جو ڈسکرپشن ساری دی ہے نا کہ وہ قتل کرنے والے وہ سارے، ایک جگہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس دل کو پہلے کمپلیٹ ڈیکنسٹرکشن ہوتی ہے. آلموسٹ یہی بات ہوگی نا کہ وہ جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے جب تک اس کو ختم نہیں کر لیتا، جب تک یعنی کہ صرف اس کا وجود باقی رہ جائے، صرف اس حد تک. تو اتنی ڈیکنسٹرکشن کیوں ہے؟ یعنی کہ یہ ایک میری فرینڈ ہے، وہ ایتھیسٹ ہے. تو کبھی ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ویسے یہ کوٹ کیا کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو اپنے علاوہ کسی چیز کو وہاں نہیں رہنے دیتا، وہ صرف اسی شرط پہ داخل ہوگا جب وہ ہوگا وہاں پہ صرف. تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ تو جب وہ کہہ رہے کہ اس کو اپنے بندے سے محبت ہے، تو جس سے محبت ہے اس کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالے گا؟ اس کو قتل کر رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو ختم کر رہا ہے، یہ کیوں کرے گا وہ؟ اچھا، بحث تو کافی اس بات پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے 2 باتیں. جو انٹلیکچوئل کورس ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اگر میں اس بحث کو عقلی بحث کی طرف لے کے جاؤں اور فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا شروع کروں تو بحث ذرا اور اینگل سے جائے گی. یہ جو قتل کرنا ہے یہ یا تکلیف دینا جسے آپ کہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کے راستے میں یہ ضروری ہے کہ جو صوفی ہے، جو سالک ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی پیدا کی جائے. یہ ساری ریاضت اس لیے ہے کہ وہ اس مرحلے سے گزر سکے. دنیا کا کوئی کام بھی، ویسے عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے. آپ سائنس میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک دن میں نہیں بن سکتے نا. اس کے لیے ایک پروسیس ہے، آپ کو کرنا پڑتا ہے. کرتے 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 پھر کوئی کہیں جا کے کوئی ایک آدھ نکلتا ہے ایسا. تو ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ یوں ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مثال جو قطرے اور سمندر کی لی جاتی ہے کہ اگر قطرہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسینچلی قطرہ اور سمندر ایک ہی ہے، لیکن قطرہ کہتا ہے کہ میں اپنے قطرے ہونے کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ پاسبل ہے نہیں. بہرحال اس نے ایویپوریٹ ہو جانا ہے، اس نے خشک ہو کے تحلیل ہو جانا ہے، کسی اور صورت میں چلے جانا ہے. لیکن اگر قطرہ جو ہے اس سمندر کا حصہ بن جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ اٹرنل ہو جاتا ہے.
تو ضروری ہے کہ جس فارم میں ہے قطرہ اس فارم سے باہر آئے. وہ فارم، وہ آئیڈینٹی جو ہمیں ڈیفائن کر رہی ہے، جب تک اس آئیڈینٹی کو توڑا نہیں جائے گا، جس کی حفاظت کے لیے ہم لگے ہیں، سارا ہم سب کچھ، ہمارے اعمال کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، سروائیول کی جنگ مثال کے طور پر. دلچسپ بات یہ کہ یہ خود ایک رکاوٹ بنی ہوئی آئیڈینٹی ہمارے لیے ایک اور پاسبلٹی کے لیے. تو تصوف کی راہ میں ایک صوفی سے میں نے سنا ان کی زبانی، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں صوفی کانٹیکسٹ میں جس پہ اب ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو کوئی ایک بات آپ کیا بتائیں؟ تو کیا یہ کافی مشکل سی بات ہے، لیکن اگر آپ نے پوچھ لیا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. آپ تیار ہو کہ یہ چلا جائے. یعنی آپ کی جو سینس آف بلونگنگ ہے چیزوں کے ساتھ وہ ختم ہوگی، تو آپ کسی اور پاسبلٹی کے لیے جا سکتے ہیں. آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا مال چلا جائے، آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی عزت بھی چلی جائے، آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی ایگو بھی چلی جائے، آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا جسم بھی چلا جائے. جب تک آپ دینے کے، یہ جو ہے کہ اپنے آپ سے میں کسی چیز کے ساتھ تعلق قائم کرنا، وہ آپ کو رکاوٹ بنتا ہے، چونکہ آپ کی ایسوسیشن اس چیز سے مضبوط ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکیں گے اور اس سے کسی بڑی پاسبلٹی کے لیے تیار نہیں. تو اگر کوئی، جیسے آپ کے دوست کا سوال ہے، ان کا سوال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، چونکہ وہ سوال ایک خاص پیراڈائم سے باہر آتا ہے. صوفی پیراڈائم اس سینس میں دیکھتا ہی نہیں، وہاں پہ لین دین نہیں ہے، وہاں پہ تعلق جو ہے وہ یوں نہیں ہے کہ میں یوں ہوں تو وہ ایسا کیوں ہے. یہ اس طرح کا تعلق ہی نہیں ہے نا، یہ ریلیشن ہی وہ نہیں ہے. یہ ریلیشن اور طرح کا کوئی ریلیشن ہے جس میں نفع نقصان، کیا پانا کیا کھونا، کیوں میں، کتنا اہم، یہ سارے کے سارے سوالات بالکل بے معنی ہیں. وہ صرف ایک اور پاسبلٹی کی طرف جانا ہے بس، اور اس میں کھونا ہی کھونا ہے، اور جو زیادہ کھو گیا وہ زیادہ پا گیا. یہاں تک کہ لا سے کام شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف جاتا ہے. لا سے مراد انکار ہے، انکار یہاں تک کہ اپنا بھی انکار، اور اس نفی سے پھر اس بات کی طرف. اس وقت اتنے ٹائم میں میرے خیال میں اس پہ اتنی بات ہو سکتی ہے. باقی وہ سوالات موجود ہیں، ان کی جگہ اور ان کا مقام اپنی اپنی جگہوں پہ طے کرنے والا ہے. مختصر یہ کہوں گا کہ یہ وہ تجارت نہیں ہے، یہ اس طرح کا لین دین ہے نہیں، یہ دنیا اور طرح کی ہے. اس جگہ سے بیٹھ کے اس دنیا کو دیکھنا یا سمجھنا کافی مشکل سا کام ہے، اور سمجھانا بھی مشکل سا کام ہے، چونکہ یہ ہے بھی تجربے سے تعلق رکھتی ہے ہی ایکسپیرینشل. تو صوفیہ کے اگر آپ دیکھیں، مزے کی بات ہے وہ ان باتوں میں زور نہیں دیتے اور برا نہیں بناتے ان باتوں میں. اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے تو اس کو نہ وہ بحث کرتے ہیں اور نہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری آپ جو کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے اور میں یوں ہوں. یہ بحث ہی نہیں ہے. میں صوفی پیراڈائم میں رہ کے بات کر رہا ہوں. متکلم اگر میں بنوں تو میں اس بحث کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہوں، لیا جا سکتا ہے. کافی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یا چلتے جائیں؟ پادشاہ خویش را در دل ببین، اپنے بادشاہ کو اپنے دل کے اندر دیکھو. ہوش را در ذرے حاصل ببین، اور اس ایک ذرے کے اندر جو کہ تمہیں حاصل ہوا، اسی کے اندر ساری اپنی علم، عقل، فہم، سمجھداری اسی میں جان. کہ اگر تمہیں یہ والا نقطہ حاصل ہو جائے، میں اس کو یوں ترجمہ کر رہا ہوں، ممکن ہے کچھ اور بھی اس لائن کا، یہ وہی لائن ہے جس کے اوپر میں تھوڑا سا شک تھا. هر لباسی کان به صحرا آمده است، به سایه سیمرغ زیبا آمده. جو کوئی بھی جس لباس میں اس صحرا میں آیا ہے، صحرا سے مراد یہ ساری کی ساری کائنات ہے،
سایه سیمرغ زیبا، یہ سب سیمرغ کے خوبصورت سائے، خوبصورت سیمرغ کے سائے. سائے کا معاملہ کافی پیچیدہ ہے. پیچیدہ تو مطلب یہ اس کی تاریخ میں پوری ایک تاریخ ہے. جن لوگوں نے پلیٹو کو پڑھ رکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ اس کا ایک نظریہ فارمز کا ہے، آرکیٹائپس کا ایک اس کا جو نظریہ ہے کہ یہ کائنات جو کچھ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب شیڈو ہے، اور بلکہ کاپی آف دا کاپی ہے، شیڈو آف دا شیڈو، اور حقیقت کہیں اور ہے. اور سائے کو بھی آپ میں سے اگر کوئی میری مدد کر سکے، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، قرآن کی ایک آیت میں سائے کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا، اور مثنوی میں بھی ہے. سارا کا سارا مضمون اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سائے کا ہونا بہت دلچسپ مثال ہے. دیکھیے اگر سایہ نہ ہوتا کہیں پر بھی، سایہ کس وقت نہیں ہوتا ہے عام طور پر؟ جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی تو اس وقت سائے ختم ہو جاتے، یعنی جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر سائے کی گنجائش نہیں. لیکن بیک وقت سائے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی روشنی ہے. اگر سورج نہ ہو تو سایہ بھی نہ ہو. اگر فرض کریں کہ دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، اور مہینے کے 30 دن، اور سال کے 365 دن سورج ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ، ویسے تو وہ ایک ہی جگہ پر ہے لیکن زمین کے ساتھ جو اس کے ریلیشن ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں، ایک ہی جگہ پر ہو، تو ہمیں یہ کائنات جو روشن نظر آ رہی ہے، ہمارے خیال میں یہ ایسے نظر آئے کہ یہ بذات اور اپنے طور پر بغیر کسی بیرونی محرک کے یہ روشن ہے. یہ سورج کی گردش یا زمین کی گردش، آج کی زبان میں اگر بات کریں، زمین کی گردش ہے اور سورج کے ساتھ اس کا فاصلہ اوپر نیچے ہوتا ہے، جس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سورج ہے اور اس کی روشنی ہے. اگر فرض کریں کہ 24 گھنٹے ایسی ہو، روشنی اسی حالت میں جیسے ایک وقت میں دن کے 12 بجے ہوتی ہے، ہمیشہ ہی ایسے ہو، تو سورج اپنا وجود ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے کہ یہ کائنات ویسے ہی روشن ہے، سورج کی وجہ سے روشن نہیں ہے. تو یہ سائے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کو روشن کرنے والا کوئی اور ہے. خدا کی ذات کے وجود کے آگے ایک بڑا حجاب خود یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی شدت کے ساتھ اس کائنات پہ اس کا نور برس رہا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی. تو یہ وہ ذات ہے جو اپنی شدت ظہور کی وجہ سے مخفی ہو گئی ہے. کوئی چیز اتنی زیادہ ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ چھپ گئی. ایک چیز اب حد سے زیادہ ظاہر ہو جائے اور اس کی حد نہ ہو، کوئی کہیں پہ ختم نہ ہو رہی ہو، تو وہ چھپ جاتی ہے. فرض کریں کہ آپ سمندر کے اندر ہیں اور آپ صرف ہورائزن کو نہیں دیکھ رہے ہیں، سمندر کو ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک دم کے لیے وہ آپ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. کون سی چیز ہے جو اسے ڈسٹنکٹ کرے گی؟ اسے ایک اور چیز چاہیے جو اس کو باقی چیزوں سے الگ کرے. پھر آپ کہیں گے اچھا یہ تو سمندر ہے، پر وہ سمجھ نہیں آئے گا وہ کیا ہے. جب آپ ہورائزن کو دیکھیں گے، ساحل کو دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، باقی کانٹیکسٹ نظر آئے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ وہ سمندر ہے. اس کی بہترین مثال کیمرہ ورک میں جو لوگ انوالو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو بالکل زوم کر کے صرف اسی کو دکھا دیں وہ سمجھ نہیں آتی کیا ہے. جب تک کہ اس کو آپ پیچھے سے اور کھولنا نہیں شروع کریں گے پھر سمجھ آنے اچھا یہ چیز ہے. تو ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحے ہے، اور ایک ہی شدت کے ساتھ ہے، اور اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے، وہ اپنی شدت ظہور کی وجہ سے مخفی ہو گئے. پتہ نہیں میں یہ پوائنٹ اچھے طریقے سے
سمجھا پایا ہوں، مطلب بیان کر پایا ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم. ہاں اس کو دیکھنے کی جگہ کون سی کہتے ہیں؟ سورج کے اندر آئینہ ہے، اس آئینے کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی جھلک سی آ جائے گی. گر تو را سیمرغ بنماید جمال، سایه را سیمرغ بینی بخیر. اگر سیمرغ اپنے آپ کو تمہیں دکھا دے، تم دیکھو گے اس کا سایہ ہے، اسی کو تم سیمرغ دیکھنا شروع کر دو. ہر لباسی کان بسارا، جو کوئی بھی یہاں پہ جس لباس میں آ چکا ہے، جیسا بھی ہے اس کائنات میں، یہ سارے کے سارے سیمرغ کے سایہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی سیمرغ کا سایہ ہوں، اور جو میرے سامنے ہے وہ بھی، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ بھی اسی کا سایہ ہے. اب اندر بھی جو وہی ہے اور باہر بھی وہی ہے، تو وہ کیسے سمجھ آئے گا اور کیسے دکھائی دے گا؟ اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی حد ہو. جب تک اس کی کوئی حد طے نہیں ہوگی وہ نظر نہیں آئے، اور اس کی حد ہے نہیں. گر ہمیں چل مرغ بغیر سیمرغ بود، کہتے ہیں بے شک 40 پرندے ہوتے، 30 ہوں، فرق نہیں پڑتا. ہر چیز دیدی سایہ سیمرغ، یہ جو بھی ہیں یہ اصل میں سیمرغ کا ہی سایہ. سایہ را سیمرغ چون بنمود جدا، گر جدایی گویان نبود. سایہ اپنے سیمرغ وہ جو پرندہ ہے اس سے جدا تو ہے نہیں، اس سائے کا وجود اس کے ساتھ جڑا، ورنہ تو سایہ خود سے ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ کائنات ساری کی ساری اس کا سایہ ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا فیضان اس کائنات سے ہٹا دے تو یہ سب کا سب، یہ سایہ یہ بھی عدم ہو. سایہ خود سے کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک وجود ہے. اس وجود سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اور بھی ہے. لیکن یہ سایہ کبھی بھی کسی وقت بھی اپنے اس موجود سے جس کا یہ سایہ ہے الگ تو ہے نہیں. سایرہ سیمرغ چون نبود جدا، سایہ سیمرغ چون نبود جدا، یوں ہونا چاہیے، ٹائپو لگ رہا ہے مجھے. چونکہ سایہ سیمرغ سے الگ نہیں ہے. گر جدائی گویان نبود، اگر تم جدائی کہہ رہے ہو نا اس کو کیا نہ کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ کہیں گے سایہ یہ ہے اور سیمرغ کہیں اور ہے. کیسے تم کہہ رہے ہو کہ کہیں اور ہے؟ وہ یہیں پہ ہے جب اس کا سایہ ہے تو. اور جس لمحے نہیں ہوگا وہ سایہ ختم ہوتا ہے. تو اس کائنات کا وجود اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ وجود، یہ سارا کا سارا سایہ ہے. اور یہ سایہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے. صوفی آرگومنٹ. ہر دو چند، ہر دو چون هستند با هم بازجو، در گذر از سایه و رنگه رازجو. دونوں اکٹھے ہیں، دونوں جڑے ہوئے ہیں. اب تمہارا یہ کام ہے کہ سائے سے آگے جاؤ، بجائے اس کے کہ صرف اس سائے کو دیکھتے رہو. ابھی تمہارا کام ہے کہ تم اس سائے سے نکل کے اس اصل کی طرف جاؤ، اس کو ڈھونڈو. چون تو گم گشتی چنین در سایه‌ای، چونکہ تم ایک سائے میں گم ہو چکے ہو. کیسے سیمرغ رسد سرمایہ، تو پھر سیمرغ سے تمہیں کیسے ملے؟ تم نے سب کچھ اپنا سایہ سمجھ لیا، تو پھر اس روشنی کا جو سورس ہے جس کا یہ سایہ ہے وہاں تک کیسے جاؤ؟ گر تو را پیدا شود یک فتح با، در درون سایه بینی. کہتے ہیں اگر تمہیں رستہ کھل جائے، تمہارے اوپر دروازہ کھول دیا جائے اور یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو اس سائے کے اندر، یہ جو سایہ ہے اس کے اندر تم سورج کو دیکھنا شروع کر دو گے. اس سائے کے اندر
सूरज को देखना शुरू कर। सूरज ना होता तो सिरे से साया ही ना होता और कुछ भी ना होता। लेकिन अगर तुम इस साये को भी गौर से देखना शुरू कर दो और तुम्हें तौफीक हासिल हो जाए और तुम्हारे ऊपर वो पर्दा हट जाए, तो इस साये में तुम्हें सूरज नजर आना शुरू हो। सायेदार खुर्शीद गुम भी नहीं, खुद हमें खुर्शीद भी नहीं। फिर क्या होगा? तुम इस साये को सूरज में गुम होता हुआ देखो। ये साया गुम होना शुरू हो जाएगा, साये के अंदर सूरज नजर आना शुरू हो जाएगा। सूरज जो नजर आना शुरू हुआ तो साया गुम होना शुरू हो गया, वो उसके अंदर ही खत्म होना शुरू हो गया। अब ये सब कुछ जो है तुम्हारे लिए बेमानी होना शुरू हो गया, साया बेमानी होना शुरू हो गया, खत्म होना, डिजोल्व होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि सूरज आना शुरू हो गया। अब साया नजर ही नहीं आता, सूरज ही नजर आ रहा है। सायरा दर खुर्शीद गुम भी नहीं होता। साये को फिर तुम सूरज में गुम देखो, खुद हमें खुर्शीद भी नहीं, और फिर तुम खुद सूरज को देखना शुरू करो। अब अगर मेरी आंखों में कैपेसिटी नहीं है, मैंने अपने आप को तैयार नहीं कि मैं सूरज को नहीं देख सकता, जैसे ही देखूंगा चुंधिया जाऊंगा। पहले बयान कर चुके हैं इस बात को, ये इशारा भी कर चुके हैं कि उसका जमाल हर एक के लिए नहीं है, उसने आपको पर्दे में रखा हो, और अगर किसी को ऊपर नजर आ जाता है तो मर जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये है कि तुम अगर एक खास प्रोसेस से गुजरो तो ये साया जो है, इसी के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सूरज नजर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि साया खत्म हो जाएगा और सूरज रह जाएगा, और फिर तुम सूरज को देखना शुरू कर दो। अब एक बयान कर दिया, इसी बात को एक छोटी सी हिकायत से वजाहत करना चाह रहे हैं, इसी मफहूम जो भी जुड़ी हुई है इसके साथ। गुफ्त इस्कंदर अन साहिब कबूल खास्ती जाई फिरिस्तादन रसूल। कहा कि इस्कंदर बादशाह अलेक्जेंडर जब ये चाहता था कि किसी जगह अपना कोई नुमाइंदा भेजे, रसूल का लफ्ज इस्तेमाल, सिकंदर जब अपना कोई रसूल, पैगंबर, मैसेंजर, पैगाम लेकर जाने वाला, लफ्ज जो इंतखाब किया वो भी बहुत काबिल तवज्जो। सिकंदर जब अपना कोई नुमाइंदा भेजता, अपना पैगाम एलची भेजता किसी की तरफ, चुन रसद आखिर खुदान शाहजहान जामी पोशीदी खुद रखती, वो क्या करता था? वो खुद ही एलची का, नामबर का, पैगंबर का लिबास पहन लेता, उसके लिबास में आ जाता। जब उसने भेजना है किसी को, पैगाम पहुंचाना चाहता है, तो क्या करना है? एक एलची का लिबादा ओढ़ता है खुद सिकंदर, जामे पोशीदी खुद रखती, और छुप के उस लिबास में भेस बदल के चला जाता। और फिर वो पैगाम देता जो किसी और को नहीं मिला, वो खास पैगाम भेजने के लिए खुद आता, लेकिन बन के क्या आता? पैगंबर। बस पे गुफ्ती अंचकस नेशन होता है, गुफ्ती इसका अंदर चुनिंग पैगंबर। फिर वो ये बात कहता ऐसी ऐसी बातें करता जो किसी ने नहीं सुनी, और क्या कहता है? ये कौन कह रहा है? कहता है सिकंदर ने ये कहा है, सिकंदर यूं कहता है, खुद सिकंदर बैठे हुआ सामने, कहता है सिकंदर ने यूं कहा है। गुफ्ती इस्कंदर चुनिंग در همه عالم نمیدانست است कि इन रसूल आखिर इस्कंदर است। पूरी दुनिया उसको यही समझती रही कि ये रसूल है, ये पैगंबर है, ये मैसेंजर है। किसी को नहीं पता था कि सिकंदर का एक चीज नहीं, सिकंदर खुद है कि इन रसूल इस्कंदर است, रसूल यही इस्कंदर, किसी को नहीं मालूम। हीच का चुन चश्मे सिकंदर नदाश, क्योंकि किसी को सिकंदर का दीदार नसीब ही नहीं हुआ था। किसने देखा था बादशाह? गैरचे गुफ्त इस्कंदर हो बाबर नदाश, इसलिए अगर वो कह भी देता कि मैं सिकंदर हूं तो वो वैसे ही हंस पड़ते कि सिकंदर कहाँ हमारे पास आएगा, तो उसका बंदा, और किसी ने देखा भी नहीं था, वेरीफाई तो वैसे भी नहीं हो सकता था।
تو اس نے یہی بہتر جانا کہ کو نہ بتایا جائے کہ میں کون، یہ راز راز ہی رہے، میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے، میں وہ بات بتاؤں جن کو بتاؤں. هیچ کس چون چشم اسکندر نداشت، گرچه گفت اسکندر باور نداشت. اگر وہ کہہ دیتا کہ میں اسکندر ہوں تو کسی نے ماننا نہیں تھا. هست راہی سوی ہر دل شاه، اس بادشاہ کو ہر دل کی طرف ایک رستہ ہے. وہ بادشاہ، اس کا ایک خفیہ رستہ ہے جو کہ ہر دل کی طرف جاتا ہے، ہر دل الگ الگ طریقے سے جاتا ہے. ہست راہی ایک ایسا رستہ ہے، سوئے ہر دل کی طرف اس بادشاہ کی. لیک رہنا دل گمراہ، لیکن جس نے رستہ گم کر بیٹھا ہے اس کو یہ رستہ ملتا نہیں، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، رستے کو گم کر بیٹھتا ہے. رستہ سب کے لیے برابر ہو، ہست راہی سوئے ہر دل شاہ، جب چاہے رستہ موجود ہے، بشرطے کہ اس رستے کی کھوج بھی کوئی ڈھونڈنے کی آئے تو صحیح. سب کے ساتھ اس کا اندر سے ایسا ہی تعلق ہے جیسے اسکندر کا پیغام لے جانے والا، جو کہ وہ خود ہی اس کا بظاہر ذریعے بنائے، وسیلے بنائے، طریقے بنائے، لیکن اصل میں ایک ہی وہ خود. گر برون حجر شد بیگانه بود، غم خوردی درون ہم. بادشاہ کو چونکہ کسی نے دیکھا نہیں، اگر وہ باہر ظاہر ہو جائے، دیکھا جو نہیں، تو وہ ایک اجنبی ہے، اسے کوئی پہچانے گا ہی نہیں، اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو تمہارے گھر کے اندر، تمہیں بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں باہر. اس بات پہ پریشان ہو کہ وہ نظر نہیں آتا، وہ دکھائی نہیں دیتا، ملتا نہیں، اس سے ملاقات نہیں ہو بھی جائے تو تمہیں پتہ نہیں چلتا. ہاں اگر ڈھونڈنا ہے تو اسے دل کے اندر ڈھونڈنا، اندر سے رستہ موجود. کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے پہلے کہ میں، کیونکہ ایک مضمون چل پڑا ہے تو میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. ویسے تو اور حکایات بھی بہت ساری پڑھنے والی ہے، ہر کتاب کا اس کا صحیح خوبصورت ہے. بہت لطف آ رہا ہے جواد صاحب، جاری رکھیں. اب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حکایت اور بیان کرتے ہیں، اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ یہ راز کیا ہے. اسکندر والی حکایت جو ہے اس کو اب ایک اور حکایت کے ساتھ. چون ایاز از چشم بد رنجور بود، عافیت از چشم سلطان دور. ایاز جو کہ غلام تھے محمود کے، کسی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تکلیف میں تھے، بیمار تھے بری نظر کی وجہ سے، اور اس بیماری کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ کچھ مدت کے لیے بادشاہ سے دور ہو گئے، دیکھ نہ سکے، اس ملاقات نہیں. ناتوان بر بستر زاری فتاد، در بلا وہ رنج و بیمار فتاد. بیمار ہو گئے، بستر پہ آ گئے، شدید تکلیف. چون خبر آمد به محمود از ایاس، خادمی را خواند شاه اخشناس. جب خبر آئی محمود تک یہ کہ وہ بیمار ہے، اس لیے میرے پاس نہیں آ رہے، ایک خادم کو بلایا بادشاہ نے. گفت میرو تاب نزدیک ہے، کہا کہ تم میری طرف سے جاؤ ایاس کے پاس. بس بدو ہوئی ایسے شاہ کے پاس، اور اسے میرا پیغام دو. دور از روی تو زن دورم ز تو، کز غم رنج تو رنجورم تو. کہا کہ میں تیرے دکھ میں، تیری دوری میں اتنا بے چین، اتنا بے قرار، اتنا غمزدہ ہوں کہ میں بھی بیمار ہوں. تو کیا بیمار ہوا ہے؟ میں بیمار ہوں. گر تنم دور افتاد
گر تنم دور افتاد از هم نفس جان مشتاقم بدو نزدیک و بس، بدو نزدیک و بس. اگر میرا جسم تم سے دور ہے، اگرچہ جسمانی طور پہ ہم دور ہیں لیکن میری روح تمہارے پاس ہے. ماندیم مشتاق جانی از تمہیں نیستم غائب زبانی از تمہیں. میں دل و جان سے تمہارا عاشق ہوں اور ایک لمحہ بھی تم سے غائب نہیں. چشم بد بدکاری بسیار نازنینی راج تو بیمار. اس بری آنکھ نے کتنا برا کام کیا، حسد کی آنکھ نے جس نے تجھے بیمار، تجھ جیسے کو بیمار کر. یہ کس کی بری آنکھ لگی ہے؟ دشمن کی. دشمن کون ہے؟ شیطان، جس کی وجہ سے الگ ہو، جو کہ بظاہر دشمن ہے. چشم بد بدکاری بسیار، اس بری آنکھ نے بہت برا کیا جس نے تجھ جیسے کو بیمار کر دیا. این بگفت و گفت در ره زود زود همچو آتش ای آی و همچون تو دود رو. این بگفت و گفت در ره زود رو همچو آتش آی و همچو دود رو. یہ بادشاہ نے کہا کہ جلدی جاؤ، آگ کی طرح آؤ، دھوئیں کی طرح جاؤ. فوراً جاؤ میرا پیغام دے کے اور واپس آؤ. بس مکن در راہ توقف، رستے میں رکنا نہیں، کہیں کوئی آرام نہیں، سیدھا اس کے پاس. ہم جو آؤ بس بیخ میرو بیخ، ایسے جاؤ جیسے پانی کے اندر سے بجلی گزرتی، یوں جانا ہے اس کے پاس. گر کنی در راہ یک ساعت رنگ، اگر ایک لمحہ بھی رستے میں رکے. بادشاہ کہہ رہا ہے اپنے ایلچی کو جو کہ ایاز کے پاس جا رہا ہے کہ اگر رستے میں تم ایک لمحے کے لیے بھی رکتے ہو، ما دو عالم بر تو کہتی تھا، میں دونوں جہان تمہارے اوپر سخت کر دوں گا، تنگ کر کے رکھ دوں گا. یہ ذہن میں لائے وہ آیات جو پیغمبر کے اوپر کبھی کبھی نازل ہوئی، وہ سخت آیات. خادم سرگشته در راه ایستاد تا به نزدیک ایاز آمد چو باد. وہ خادم رستے میں رکا تا به نزدیک کہ ایاز آمد چو باد، اور فوراً پہنچا ایاز کے پاس. دید سلطان را نشسته پیش مضطرب شد عقل و دورش. جیسے ہی خادم پہنچا پیغام لے کر ایاز کے پاس، تو کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ پہلے سے ایاز کے پاس بیٹھا. گر کنی در راہ یک ساعت رنگ ما دو عالم بر تو کہتا تنگ. کہتے کہتے لرزے بر اندام خادم افتاد، گویا در رنج دار افتاد. جسم پہ کپ کپی تاری ہوگی خادم، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ دیر نہیں کرنی، فوراً پہنچو. اور میں پہنچا ہوں، آگے سے بادشاہ خود بیٹھا، اس کا مطلب مجھے مار دے گا، میں نے دیر کر دی. کپ کپی تاری. گفت باشه چون توان آویختن این زمان خونم بخواهد ریخت. بادشاہ سے میں کیا جواب دوں گا، اس کو میں کیا سمجھاؤں گا اور کیا بتاؤں گا کہ میں نے تو کہیں نہیں رکا، یہ تو اب مجھے مار دے گا. خود سوگندان که در رهی جای نه بایستادم نه بنشستم ز پای. قسمیں اٹھانی شروع کی، رستے میں نہ میں کہیں رکا ہوں، نہ میں نے سانس لی، نہ میں کہیں ٹھہرا ہوں. جیسے آپ نے پیغام دیا میں ویسے ہی وہاں سے چلا ہوں، سیدھا اس کے پاس آ. من ندانم ذره‌ای تا پاوشم پیش از من چون رسیدیم. مجھے نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ مجھ سے پہلے یہاں پر کیسے پہنچ گئے. شاہ اگر دارد اگر نہ باورم گر در این تقصیر کردم کافرم. بادشاہ بے شک میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے کوئی تقصیر نہیں کی. تقصیر کروں تو کافر. میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، میری رفتار میں کوئی کمی نہیں تھی، میں کہیں ٹھہرا نہیں، سستایا نہیں، آرام نہیں کیا. اب آپ مانیں یا نہ مانیں. شاہ گفتش نیستی محرم داری، خیبری تو راہ ای خادم داری. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں محرم نہیں ہو اس راستے کے، تمہیں پتہ نہیں.
تم کی بات نہیں جان سکتے. من رہی دزدیدے دورم سو، میرے پاس ایک خفیہ رستہ ہے اس تک جانے کا، اپنے محبوب تک پہنچنے کا میرے پاس ایک اور رستہ ہے، ایک اور رستہ ہے جو کہ وحی کے ذریعے اس کا پیغام ہم تک لے کے آئے وہ ہے، اور ان کو مامور کیا گیا کہ اپنا پیغام پہنچا کے میرے پیغام دیکھ لیا، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اندر سے بھی ایک رستہ رکھا. من رہی دزدیدے دورم سو، میرے پاس ایک خفیہ چھپا ہوا رستہ ہے، زن کے نش کی بم دمی بھی، کیونکہ میں تو اپنے اس محبوب کے بغیر ایک لمحہ رہ نہیں سکتا، تو جو میرے پیارے بندے ہیں ان کو میرا ایک اندر کا رستہ ہے، میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. ہر زمان زن رہ بدو آگم، میں ہر لمحے چھپ چھپ کے اس کے پاس آتا ہوں، تا خبر نہ بید کسی آتا تاکہ جہان میں کسی کو پتہ نہ چلے. راہ دزدیدے میں آنے ما پسیز، ہمارے اندر بہت سارے چھپے ہوئے رستے، رازها در ضمن جای من بسیز، اور ہماری روح اور وجود کے اندر رازوں کی ایک دنیا. از برون گرچہ خبر خواہیم از او، بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے خبر دے کر آؤ، اسے خبر لے کر آؤ، اس کو پتہ کرو کیا ہے کیا کر رہا ہے. فرشتے ہیں، نظام ہے، کائنات بناؤ. از برون گرچہ خبر خواہم از او، در درون پرده آگاہ، پردے میں تمہیں ایک ایک چیز سے واقف ہوں کہ اس کے پر کیا بیت رہی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. راز اگر می پوشم از بیرونیان، در درون با اوس جان. پھر میں باہر دکھانے کے لیے رازوں کو چھپا دیتا ہوں جو باہر والے انہیں نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر سے تو میں اپنی جان کے ساتھ، روح کے ساتھ جڑا ہوں اس کے ساتھ. چون ہمیں مرغان شنودند این سخن، نیک پی بردند اسرار کهن. جب پرندوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، یہ راز کی بات سن، چونکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم کیسے جائیں گے، بڑا لمبا رستہ ہے، طویل ہے، مشکل ہے، مشکلات ہے، کیسے میرا یوں اس کا یوں، یہ ہمارا ہم کہاں اور سیمر کہاں. اب جب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ اتنا لمبا ہونے کے باوجود یہ رستہ انتہائی مختصر بھی. از برون گرچه خبر خواهد چون همه مرغان شنودند این سخن، نیک پی بردند اسرار کهن. جب پرندوں نے یہ بات سنی، یہ واقعہ سنا، یہ کہانی سنی، انہیں وہ پرانا راز منکشف ہو گیا، ظاہر ہو گیا، سمجھ آ گئی. جملے باز سیمور نسبت کیا، سب کو سیمور کے ساتھ جو اپنا تعلق تھا وہ سمجھ آ گیا کیا تھا. یہ سائے اور سورج کا تعلق ہے، یہ نسبت وہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے جدا ہے. جملے باز سیمور نسبت یافتہ ہے. نسبت بھی تصوف میں ایک بہت اہم موضوع ہے. کوئی اہل آدمی اس پہ بات کر سکتا ہے، میں تو زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو صرف ایسے توجہ دلانے کے لیے نسبت کے موضوع پہ بھی اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں، دیکھیں یا پوچھیں کسی آدمی سے، تو یہ بھی کافی قابل غور چیز ہے. لاجرم در سے رغبت، جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا تعلق کیا ہے سیمور کے ساتھ اور کیسا ہے، تو انہوں نے اس سفر کے لیے ان کے اندر ایک رغبت پیدا، ایک شوق پیدا. زین سخن یک سرے براہ باز آمد، سیمور کی ہدہد کی ان باتوں سے وہ دوبارہ اپنے اصل راستے پہ آ گئے. جملے ہمدرد و ہم آواز، سب ایک ہی درد، ایک ہی ان کا کنسرن، ان کی جو مسئلہ تھا، سب کو ایک ہو گیا، سب کی آواز بھی ایک ہو گئی.
زو بپرسیدند کی استاد کار، چون دهیم آخر دهیم ره دادگار. انہوں نے پوچھا ایک دفعہ کہ اچھا ہے استاد، یعنی ہدہد ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مرشد، اب بتاؤ کہ اس رستے پہ جانے کا حق کیسے ادا کیا جائے، بتاؤ کیسے، کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. وہ کرتے ہیں. Zanken Abwood, Darchanin Alam, Ali Maqam, Azzaifan, Indonesia. کیونکہ اس اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے ہم جیسے ضعیف تو نہیں جا سکتے، تو ہماری رہنمائی کرو کہ ہم کیسے یہ سفر کر سکتے. کچھ آپ لوگ بولیں. ایک اسی کتاب میں ایک حکایت ہے اسی سفر سے متعلق، کیونکہ رات کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے پچھلی ایک حکایت میں، تو میں نے کہا یہ بھی ایک سمبل ہے اور ایک سگنیفیکنس ہے اس کی بھی. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس حکایت میں اسی بات کی طرف اشارہ میں پڑھتا ہوں. با یزید آمد شبی بیرون ز شهر از خروش خیال خالی دید شهر. با یزید ایک رات شہر سے باہر آئے، لوگوں کا جہاں پہ شور شرابہ نہیں تھا، خالی جگہ پہ باہر، کھلی جگہ پہ باہر نکلے. رات کی تاریکی ہے. ماہتابی بود بسیار، چاند چمک رہا ہے، اور جہاں نکلے ہیں وہاں پہ ایک ایک چیز کو اس نے روشن کر رکھا ہے اس چاند. شب شدے از پرتو او مثل روز. سورج کی غیر موجودگی میں اس چاند نے ہی پوری دنیا کو ایسے چمکایا کہ دن کا گمان ہونے لگتا. آسمان پر انجم آراستے، آسمان پہ ستارے، ہر یکی کار دگر را خواستے، اور ہر ستارہ ایک الگ کام کر رہا ہے. شیخ چندانی کے در صحرا بگشت. صحرا میں شیخ نے ادھر گئے ادھر گئے. کس نمی جنبید در صحرا بدشت. دیکھا یہاں پہ کوئی بھی نہیں، خالی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. شورشی بر وی پدید آمد بروز بزور. گفت یا رب در دلم افتاد شو. عجیب بے قراری، دکھ کی کیفیت آئی، افسوس کی. کہا خدایا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اندر سے شوریدہ ہوں. بہت چنین درگاہ کے در رفعت تراز، این چنین خالیزہ مشتاقان چرا. خدایا تیرا یہ حسن جو اس وقت یہاں پہ ہے، یہ تیرا جلوہ جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اتنا کوئی بھی نہیں ہے اس کو دیکھنے. کوئی تیرا عاشق نہیں ہے جو یہاں پہ آئے اور اس منظر کو دیکھے، تیری اس تجلی کو دیکھے. این چنین خالی سا مشتاقان چراسی، خالی کیوں ہے؟ یہ تیرا دربار خالی خالی، اتنا بڑا دربار، اتنا مشہور، خالی کوئی نہیں. عاطفی گفتش کہ ای حیران زده هر کسی را ندهد پادشه. سوری. عاطفی گفتش که ای حیران را ہر کسی را ندهد پادشه. عاطف کی آواز ہے، وہیب سے ایک آواز ہے، اور آواز میں کیا کہا کہ حیرت میں مبتلا شخص، میں وہ جو کہ عالم حیرت میں ہم، اور وادی حیرت خود ایک سلوک کے وادیوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اس میں. اے حیران راہ جو حیرت میں ہوں، ہر کسی راہ ندهد پادشه. اچھا جو ہمارا بادشاہ وہ ہر کسی کو تھوڑے ہی راستہ دیتا ہے، وہ ہر کسی کو کہاں آنے دیتا ہے. ایسے تھوڑے جو آئے وہ اٹھائے آ جائے. عزت این در چنین کرد اقتضا، اس دروازے کی، اس دربار کے رتبے کی عزت، مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے. کس در ما دور باشد، کہ یہاں پر گداؤں کو نہ دور رہے.
اتنا بلند مقام ہے کہ یہاں مانگنے والے پہنچ نہیں سکتے. چون حریم عز ما نور افکند غافلان خفته را دور افکند. جب حریم عزت سے ہمارے نور کی برسات ہوتی ہے تو اتنی شدید ہے کہ جو غافل سوئے ہوئے آرام طلب سب کو اٹھا کے ایک طرف دور. غافلوں اور سوئوں کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں. سالہ بودن مردان انتظار تا یکی را باری او بود از سر ہزار. لاکھوں لوگوں میں سے لوگ کئی سالوں تک انتظار میں بیٹھے رہے کہ اس دربار تک پہنچو گے. تب جا کے کسی ایک کو کوئی رستہ ملتا ہے یہاں پہ آنے کا. سال ہا بودن میدان انتظار تا یکی بار بود از صد هزار. جمله مرغان زهول و بیمرا بال و پر پرخون برآوردند به ما. یہاں سے پھر اگلی بات شروع ہو جاتی ہے. ایک آیت باجزید ختم ہو جاتی ہے. جب یہ بات سنی تو ایک دفعہ پھر پرندے جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں یہ سفر اتنا مشکل. جی آپ نے دوستوں میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ہم اس کو کلوز کر سکتے ہیں. یہ سر بڑے مشکل مراحل ہیں. مطلب یہ جو حکایت ہے یہ ایک حوالے سے تو اس طرح ہے کہ جو غفلت میں ہیں وہ ان کے لیے رستہ شاید نہیں ان کو رستہ نہیں نظر آتا. مگر ایک اور جانب سے سر جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دو کہ میں تو بہت قریب ہوں. قریب ہاں جی, جیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو یعنی یہ بڑے ایک مطلب حکایت کے حوالے سے تو ایک بڑا ایک خوف کا عالم آتا ہے. جی جی کہ ہم بھی کہیں اسی غفلت میں تو نہیں ہے. پھر ایک قرآن کی جانب سے ایک امید کا سہارا ملتا ہے کہ لمحے کی غفلت دور ہو اور اس کی طرف رجوع ہو تو اللہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. تو یہ ایک امید اور بیم کا ایک سلسلہ ہے جو یعنی بڑے نازک مراحل ہیں سر. ایسی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کتاب میں بھی ایسے ہی ہے, وہ ایک لمحے کے لیے وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, کبھی امید میں, کبھی یقین کی طرف, کبھی تو یہ چونکہ درمیان سے پڑھا گیا تو ایسے ہی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, دونوں باتیں.